میں اور آپ جب اس عبادت کو ڈیوٹی سمجھ کر نہیں تحفہ سمجھ کر قبول کریں گے، اور تحفہ بھی ایسا کہ جس تحفے کے قبول کرنے میں نقصان کا دور دور تک کوئی احتمال ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اتنا فائدہ ہے کہ فائدے کو بھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جیسے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملے، لانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تصدیق کرنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور اسے پہنچانے والے اور آگے بڑھانے والے جبریل امین ہوں، اور پھر بندہ وہ تحفہ قبول نہ کرے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہیں پہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، نماز کو جو پڑھنا ہے نا، اس کی نیتیں مختلف ہیں، اس نماز کے پڑھنے میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر اکثریت کی نیت کیا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھی تے پھر عذاب ہوئے گا۔ عام کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، پوچھا جائے گا، پکڑ ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سے جس چیز کا سب سے پہلا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے، اور جو اس میں نکل گیا اللہ آگے ساری معاملات میں اس کے لیے آسانی کر دے۔ اس میں ڈر کا خدشہ ہے، اس میں عذاب کا، پکڑ کا، تکلیف کا، ڈر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں جو اینگل آپ کے سامنے اس کا رکھنا چاہتا ہوں وہ تحفے والا ہے، وہ محبت والا ہے، وہ چاہت والا ہے، وہ پیار والا ہے، وہ معرفت والا ہے۔ تو رب سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے، تو رب سے، اس کے عذاب سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز رب سے محبت کر کے تو پڑھ۔ ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، ذمہ داری سمجھ کے تو پڑھنی ہے نا، اپنی نیت کو ذرا درست کر کے، عذاب اور ڈر، دوزخ، پکڑ، سزا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے پڑھ کے تو دیکھ۔ ذرا اس کا تصور تو کر کہ جب تو نماز میں ہوتا ہے نا، اور جب تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ، ٹرانسلیشن کبھی پڑھ، اس کو یاد کر کے اپنے دماغ میں لا، اور ترجمے پہ غور کر کے پڑھ، تو تجھے لطف ملے گا کہ یار یہ تو میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اور باتیں بھی میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں، میں کسی واسطے کے ساتھ نہیں کر رہا، رب کے اور میرے درمیان تو کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی چیز، رکاوٹ، واسطہ ہے ہی نہیں۔ اگر تو رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اگر تو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ آ جایا کرو، نماز میں کھڑے ہو جایا کرو، تم نماز کے لیے نماز کے کلمات کہو گے، سمجھو گے تم رب سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ محبت والا پہلو ہے۔ ایک اینگل اور ذرا آپ کی خدمت میں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اپنی امت پر کوئی مہربان نہیں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی نص اس پہ شاہد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی منزل کو طے کیا نا، اللہ کے حریم قدس میں پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی رحمتوں اور دیدار کو سمیٹا، بلا حجاب دیکھا، تو اپنی امت کا خیال آیا۔ جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السلام علینا۔ اس سے مراد جماعت انبیاء ہے کہ
کہ ہم تمام انبیاء پر سلام ہو، فوراً خیال آیا کہ میری امت کہاں جائے گی؟ فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، مولا میری ساری امت پر بھی یہ سلام اور رحمت عطا ہو۔ حضور علیہ السلام نے وہاں مجھ آپ حضور کی ساری امت کو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حریم قدس میں وہاں چل کے یاد رکھا۔ تو آپ چونکہ امت پہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے تو معراج کر لی، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے میرے اوپر تو کرم کر دیا، مجھے اس کرم نوازی کر دی، مجھے اپنے دیدار سے مشرف کر دیا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اگر میری امت بھی معراج کرنا چاہے، ان منازل کو، ان مراتب کو اگر میری امت طے کرنا چاہے، مولا اگر میری کوئی امتی تیرے حریم قدس میں پہنچنا چاہے، تیرے حریم ناز میں پہنچنا چاہے، اگر کوئی میرا امتی تیرا بلا حجاب دیدار کرنا چاہے، تو مولا کریم کو کرم فرما، کوئی ایسا طریقہ فرما، کوئی ایسا اسلوب بتا کہ میری امت بھی تیری بارگاہ میں یہ دیدار اور یہ معراج کی منزل کو طے کر سکے۔ اب مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینگنے والا خدا ہو، جس حبیب پاک کے دل میں خیال آ جائے، زبان پہ نہ آئے، رب کعبے کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ امت کے لیے یہ خیال آیا کہ میری امت بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے دیدار اور اس کے قرب کی منازل کو طے کر کے اس قرب کی اور دیدار کی لذتوں کو پا سکے۔ اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم تمہیں نماز کا تحفہ دیتے ہیں، ہم تمہیں نماز کا تحفہ دیتے ہیں۔ تیرا امتی، تیرا غلام جب نماز کے لیے میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کے مراتب و منازل کو طے کرے گا۔ آقا کریم نے اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میرے غلاموں، میرے امتیوں کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہ ہے ان قرب کی منازل کو اگر میرا امتی طے کرنا چاہے گا، اگر ان قرب کی منازل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے منازل کو اگر میرا امتی طے کرنے کی تمنا کرے گا، تو اے میرے امتیوں میں نے نماز تمہارے درمیان میں رکھ دی ہے۔ نماز پڑھنا اپنے تقاضوں کے ساتھ نماز ادا کرنا تمہارا کام ہے، نماز کے ذریعے تمہیں معراج کرا دینا میرے رب کا کام، میرے رب کا کام۔